بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رفتگان مولانا مقبول احمد قریشی صاحب، سابق مبلغ انگلستان، آئیوری کوسٹ، امریکہ. کلیم اللہ خان، امریکہ. قادیان میں طفولیت. مولیسا پر تلے کے بھائی 14-15 کا سن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے دارالامان پہنچے اور 1906 عیسوی میں دستی بیعت کر کے وہیں ٹک گئے اور تعلیم جاری رکھی. بعد میں مزید پڑھ پڑھا کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. ایک ماسٹر مشہور ہوا حضرت ماسٹر محمد علی اظہر اور دوسرا معتبر حضرت محمد اسماعیل معتبر. ہر دو نے جہاں جہاں قیام کیا مہدی کا پیغام عام کیا. حضرت معتبر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اللہ لڑکا دے تو دین کے لیے ایک وقف کریں. دعا قبول ہوئی اور 30 جون 1922 عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا کیا جس کا نام مقبول احمد رکھا. معتبر صاحب خود بھی صاحب علم تھے اور چاہتے تھے کہ بیٹا بھی عالم فاضل بنے. دل میں وقف کا ارادہ لیے اسے بہت چھوٹی عمر میں احمدیہ پرائمری اسکول قادیان میں جا داخل کیا. وہ بورڈنگ ہاؤس میں اور کبھی عزیزوں کے ہاں مقیم رہا. اساتذہ گرامی. 32 عیسوی میں مدرسہ احمدیہ قادیان کے بیلوس وہ بے بدل اساتذہ مولوی عبدالرحمن جٹ صاحب، مولوی ظفر محمد ظفر صاحب، مولانا ارجمند خان صاحب، مولانا غلام نبی صاحب، حضرت میر محمد اسحاق صاحب اور مولوی عبدالاحد صاحب کے زیر تعلیم و تربیت یہ سیدھا سادہ راست رو اور کم گو نوخیز طالب علم کے ساتھ ساتھ میدان عمل کے لیے تیار ہوتا رہا. حضرت معتبر صاحب ملٹری میں ملازم تھے جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا پڑتا تھا، اس لیے قادیان کو کوف مامن جانتے وہاں منتقل کر دیا اور اس طرح مقبول صاحب پر 4 بہنوں اور 3 بھائیوں کی غور پرداخت بھی آن پڑی جس سے آپ فریضہ سمجھتے ہوئے عمدگی سے نبھاتے رہے. ان کے والد محترم نے ان کو بتا دیا تھا کہ انہیں دین کے لیے وقف کر دیا ہے. پھر جامعہ احمدیہ کے پرسکون ماحول میں عالم بعمل جید علماء حافظ مبارک احمد صاحب، مولانا ارجمند خان صاحب، قاضی محمد نذیر صاحب، صاحبزادہ ابوالحسن قدسی صاحب اور محبوب عالم خالد صاحب کے پرخلوص درس و نصائح نے ان کی ذہنی، روحانی اور علمی بالیدگی کو پروان چڑھایا، سیکل کیا، جس سے علم کی راہیں ہموار ہوتی گئیں. تعلیم 1941 عیسوی مولوی فاضل، یونیورسٹی آف پنجاب. دوم 1942 عیسوی منشی فاضل، یونیورسٹی آف پنجاب. 1946 عیسوی BA انگریزی، یونیورسٹی آف پنجاب. 1954 عیسوی BA فلسفی عربی. 1965 BA فلسفی عربی. 1965 عیسوی MA عربی، یونیورسٹی آف پنجاب. اول سونے اور چاندی کا میڈل دیا گیا. تعلیم الاسلام کالج کی طرف سے بھی سونے کا میڈل دیا گیا جو پرنسپل حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دست مبارک سے پہنایا. آپ کے والد گرامی نے ان کی شاد جب زندگی وقف کرنے سے متعلق ارادہ پوچھا تو آپ نے اہلیہ سے مشورہ کرنے کے بعد زندگی وقف کر دی جو 1946 عیسوی میں منظور ہوئی اور انہیں انگلستان بھیجنے کا ارشاد ہوا. لاہور آمد. 1947 عیسوی میں داغ ہجرت کے ساتھ ہی باغ احمدیت کو بچانے نئے سرے سے سجانے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے الہی نوشتوں کو پڑھتے ہوئے اس کی عطا کردہ فہم و فراست پر نصرت و تائید سے ایسے مفصل اور منظم اقدامات کیے کہ قادیان سے بے خانمہ قافلے ظلم و ستم اور آگ و خون کے الاؤ سے بچتے بچاتے لاہور پہنچتے رہے تاکہ کہ آخری کی وافیت پہنچا جو بذات خود صاحب بصیرت کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے. یہاں لاہور میں ان کے قیام و طعام کے خاطر خواہ انتظامات رتن باغ، جودھا مل بلڈنگ، جسونت بلڈنگ اور سیمنٹ بلڈنگ میں ہوتے رہے. انگلستان روانگی. اگرچہ قسم پرسی کا عالم تھا مگر ان کو انگلستان بطور مربی بھیجنے کا ارشاد و انتظامات ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو درد بھری دعاؤں کے ساتھ لاہور سے 24 جنوری 1948 عیسوی کو رخصت کیا گیا. کراچی سے بحری جہاز پر روانہ کرتے وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ نعیمہ خاتون کی یہ حالت تھی کہ پاؤں بھی بھاری اور سر بھی بھاری، گود میں 2 سال کی بچی کی آہوزاری، بیٹی کو بخار کی تپش، ماں کو جدائی کی خلش، انجانے خوف سے بہتے ہوئے آنسوؤں اور دعاؤں سے شوہر کو ترویج دین کے لیے دیار غیر رخصت کیا اور پھر اس 26 سالہ مجاہد اسلام کے قدم آگے بڑھتے گئے. ایسے مناظر آکاش نے
جہاں واقفین کرام کے ساتھ ان کے ازواج نے بھی اس کار عظیم میں اپنے تعاون اور قربانیوں کے انمٹ نقوش ثبت کیے۔ لندن میں خدمت۔ کوئی 1 ماہ بعد یہ بحری جہاز ساحل انگلستان جا لگا۔ لندن میں تقریباً 4 سال 1948 عیسوی تا 1951 عیسوی تک محترم سال 1948 عیسوی تا 1951 عیسوی تک محترم ظہور احمد باجوہ صاحب کی معاونت میں بحیثیت سیکرٹری مشن خدمت دین کی بجاوری میں مصروف رہے۔ 1948 عیسوی کی بات ہے جب حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ لندن میں چند ماہ قیام کے بعد واپس جانے والے تھے تو آپ کے لندن مشن کی مختصر تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو ایک دوسرے کے درمیان موجود ہیں، جن کی وجہ سے مشرقی اور مغربی اقوام کے درمیان نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم اکٹھے برادرانہ طور پر رہ سکتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم مغربی اقوام کے لوگوں کو اطوار و عادات اور رجحانات کا مطالعہ کریں اور ان کی مشکلات کو سمجھیں جس کی وجہ سے یہ اسلام قبول کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ اگر مغربی لوگ مشرقی لوگوں کو اور مشرقی لوگ مغربی لوگوں کو سمجھ لیں تو ہمارا مستقبل شاندار ہے۔ الفضل 30 جولائی 1948 عیسوی بہاولہ سلسلہ احمدیہ جلد دوم صفحہ 657-658۔ کمسن بیٹے کی وفات۔ آپ کے انگلستان چلے جانے کے بعد آپ کی اہلیہ صاحبہ کچھ عرصہ لاہور میں مقیم رہی، لیکن جب دفاتر روا منتقل ہونا شروع ہوئے تو حضرت محمد اسماعیل معتبر صاحب جو اس وقت تک آڈیٹر تحریک جدید مقرر ہو چکے تھے اور روا جانے والے خیموں میں رہتے ہوئے دفتری امور سر انجام دینے والوں میں شامل تھے، نے اپنی بہو کو بھی ساتھ رکھا تا وقت کے کچے کوارٹرز الاٹ ہوئے۔ یہیں قریشی صاحب کا لڑکا منصور پیدا ہوا، گود اجڑ گئی۔ دور افتادہ باپ نہ بچے کی شکل دیکھ سکا، نہ جیون ساتھی کو رفاقت دے سکا۔ صبر و رضا سے یہ صدمہ بھی دونوں نے جان پر لیا۔ لندن سے واپسی اور مرکز میں خدمات۔ دسمبر 1951 عیسوی میں لندن سے واپسی آنے کے بعد قریشی صاحب کو علیحدہ کوارٹر نمبر 38 الاٹ ہوا۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں اللہ بخش قاضی رشید، محمد صادق سماٹری، بشیر باجوہ، محمد ثاقب، مولوی شریف، قاضی محمد یوسف، غلام نبی، قاضی رشید الدین، مولانا نذیر علی، حسن محمد خان، عارف صاحبان اور دیگر احباب رہا کرتے تھے۔ چند ماہ متفرق دفاتر میں کام کرنے کے بعد اپریل 1952 عیسوی میں جامعۃ المبشرین میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ پڑھانے کے علاوہ جامعہ کے لائبریرین کے فرائض جون 1952 تا نومبر 1955 عیسوی سر انجام دیتے رہے۔ جس طرح وہ خود مطالعے کے شوقین تھے، اسی طرح وہ طلباء کے ذوق و تدقیق کو جلا دینے میں کوشاں بھی رہے۔ سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل۔ ان فرائض بالا کی بجاوری کے دوران 21 مارچ 1953 عیسوی سے مئی 1955 عیسوی غیر ملکی طلباء ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ کی ہمہ گیر ذمہ داری بھی تفویض کی گئی، جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان و تہذیب اور معیار و افکار اور عادات و اطوار والے طلباء کی ہر طرح کی نگہداری کرنا اور حتی الامکان ان کی جسمانی روحانی ضروریات کا خیال رکھنا اور تربیتی ماحول قائم رکھنا اور ہر اونچ نیچ کو تحمل اور معاملہ فہمی سے نمٹانا کسی کار آزمود خوب عمدگی سے نبھایا، جو آپ کی انتظامی صلاحیتوں اور مصلحت اندیشی پر دال ہے۔ اس دور کے بہت سے شاگردوں میں عمری عبیدی صاحب، عثمان چینی صاحب، عبدالوہاب آدم صاحب جیسے مستقل مزاج ہونہار طلباء شامل رہے۔ بعد میں جب جامعۃ المبشرین اور جامعہ احمدیہ کے ہاسٹلز کو مدغم کر دیا گیا، اس وقت بھی آپ مئی 1960 عیسوی تک سپرنٹینڈنٹ کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پھر جولائی سے آپ کو دفتر وکالت تبشیر میں خدمات پر مامور کیا گیا، جہاں مختلف نوع مفوضہ امور کی بجاوری اور خندہ پیشانی مستقل مزاجی اور دیانت داری سے ادا کرتے رہے۔ اہلیہ صاحبہ کی کشادہ دلی۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی نوعمر نووارد دور دیس سے آئے ہوئے طالب علموں کی وقت بے وقت فرمائشیں ان کی دلجوئی کے لیے پوری کر دیتی۔ کبھی کچھ پکا دینا، کپڑوں میں احساس کسی قدر کم ہو اور وہ دل جمی سے پڑھ سکیں۔ خاص مواقع پر تبشیر کی طرف سے بھی ان طلباء کو کچھ عطیات، پارچات، بسا اوقات پیسے دیے جاتے تھے۔ آئیوری کوسٹ مشن کا قیام۔
پھر مغربی افریقہ کے ایک ملک آئیوری کوسٹ جہاں فرینچ زبان بولی جاتی تھی اور 1960 کو فرانسیسی تسلط سے آزاد ہوا تھا، مشن قائم کرنے کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ چونکہ یہ ملک ابھی ابھی آزاد ہوا تھا، اس لیے وہاں کا ویزا لینے کے لیے عجیب تگ و دو کرنی پڑی۔ آپ 22 نومبر 1960 کو ربوہ سے روانہ ہو کر 27 نومبر لیگوس نائجیریا پہنچے، جہاں ایک عرصے سے ایثار پیشہ احمدی مجاہد مغربی اور مشرقی افریقہ کے دوسرے مبشرین احمدیت کی طرح بے جگری سے اشاعت اسلام کے قرآنی جہاد میں سرگرم عمل رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اسلام کے ان خوش نصیب فرزندوں کی نسبت اس رائے کا اظہار فرمایا: میرے نزدیک اس زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مشابہ قربانی وہ مبلغ کر رہے ہیں جو مشرقی اور مغربی افریقہ میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور بڑی جانکاہی کے بعد لوگوں تک اسلام پہنچانا پڑتا ہے۔ تاریخ احمدیت جلد 21 صفحہ 163۔ اس زمانے میں فرانسیسی سفارت خانہ آئیوری کوسٹ کے سیاسی و ملکی مفادات کا نگران تھا۔ ویزے کی درخواست دی مگر 3 ماہ تک کوئی جواب نہ ملا۔ مرکز کی ہدایت کے مطابق گانا جا کر وہاں سے کوشش کی پر کہ آپ کو ایئرپورٹ پر ویزا مل جائے گا۔ آپ 3 مارچ 1961 کو آبیجان آئیوری کوسٹ کا صدر مقام پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر بتایا گیا کہ اس طرح ویزا نہیں مل سکتا اور 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیا جائے۔ آپ واپس گانا آ گئے اور پھر درخواست دے دی۔ اس دوران 2 ماہ کا ویزا لے کر سینیگال اور گیمبیا میں مصروف تبلیغ رہے اور واپس گانا آنے پر بفضل تعالیٰ آئیوری کوسٹ کا ویزا مل گیا۔ چنانچہ آپ 22 جولائی 1961 کو آبیجان پہنچ گئے۔ تاریخ احمدیت جلد 21 صفحہ 162-163۔ ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل، لندن، 30 جولائی 1993 نے لکھا: آئیوری کوسٹ۔ اس مشن کا قیام نومبر 1960 کو مکرم قریشی مقبول احمد صاحب کے ذریعے عمل میں آیا۔ سینیگال۔ سب سے پہلے مکرم قریشی مقبول احمد صاحب نے گیمبیا مشن کے تحت مبلغین دورے پر جاتے رہے۔ ابتدائی سرگرمیاں: نئی زمین، نئی زبان، نہ جان نہ پہچان، ہمت مرداں، مدد خدا، توکل اللہ کرتے ہوئے ایک ہوٹل میں 3 ہفتے پڑاؤ کیا اور گھوم گھام کر شہر کے محلے آجامے میں مشن کے لیے ایک مکان کا چناؤ کیا۔ ہوٹل کے قیام کے دوران ہی 3 احباب یحییٰ تراورے، شاکاباما اور مکرم محمد صاحب سے گفت و شنید ہوئی۔ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلسفی کا فرانسیسی ترجمہ دیا۔ اس اثر انگیز کتاب نے ان کے قلوب و اذہان پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ وہ احمدی ہو گئے، اور یوں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں احمدیت کا بیج بویا گیا۔ پھر یہی کتاب آپ نے وزیر داخلہ مسٹر کوفی کاجو اور محکمہ جنگلات کے انچارج مسٹر لاما کمارا کو بھی دی۔ زبان سیکھنے کی طرف خاص توجہ دی اور خدا تعالیٰ کی نصرت و تائید سے راہیں ہموار ہوتی گئیں اور سعید روحیں آتی گئیں۔ ملکی پریس سے روابط قائم ہوئے اور آپ کا ایک مضمون آبیجان متیں جو سائنس کے مطابق ہے اور قرآن مجید کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں، اس مضمون سے پبلک کو پہلی مرتبہ احمدیت اور احمدیہ مشن کا تعارف ہوا۔ جلد ہی ثمرات ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ اسی دوران 5 نفوس حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ الفضل 21 نومبر 1961 صفحہ 5-7 بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 21 صفحہ 164۔ مذکورہ بالا مضمون کی اشاعت کے بعد نہ صرف معلومات حاصل کرنے والوں میں اضافہ ہوا بلکہ ہمت بڑھ گئی۔ زیر تبلیغ افراد میں محض مقامی باشندے ہی شامل نہیں تھے بلکہ مالی، لبنان، گینی، نائجیریا، غانا اور سینیگال کے لوگ بھی شامل تھے۔ آبیجان میں تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ آپ ملحقہ قصبہ جات مثلاً نیامے وغیرہ جاتے رہے۔ شہر کے رئیس، امام اور معززین کو بھی احمدیت سے روشناس کرایا۔ یہاں 3 بار جانا ہوا۔ ایک بار تو پبلک جلسے سے بھی خطاب کیا اور اسلام کی برتری پر روشنی ڈالی۔
28 نومبر 1961 عیسوی کو روزنامہ ابیجان متیں نے جماعت احمدیہ کی دینی خدمات کی نسبت ایک مضمون شائع کیا۔ اسی طرح ماہنامہ اخبار لا جورنل کی اشاعت میں آپ کا انٹرویو چھپا۔ دوسری سہ ماہی میں 13 مزید افراد کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی اور آئیوری کوسٹ میں ایک مخلص جماعت قائم ہو گئی۔ الفضل 20 مارچ 1962 عیسوی صفحہ 3 تا 8 بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 21 صفحہ 164۔ جب آپ کو علم ہوا کہ اٹلی کی ایک کمپنی مقدس آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو موصوف نے جواب دیا کہ اگر کوئی کمپنی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو ہماری حکومت اسے ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ بعد ازاں آپ نے سفیر موصوف سے ملاقات کر کے انہیں دینی لٹریچر پیش کیا۔ الفضل 9 جون 1962 عیسوی صفحہ 3 بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 165۔ 15 مئی 1962 کو عید الاضحیٰ کی تقریب تھی۔ وہاں کے امام عموماً فقط عربی کے خطبے پر اکتفا کرتے، مگر آپ نے مشن ہاؤس میں فرانسیسی زبان میں خطبہ دیا جس میں عید کا فلسفہ اور حکمت بیان کی۔ اگلے دن اخبار ابیجان متیں نے اس کی رپورٹ شائع کی۔ یہی رپورٹ اس دن ریڈیو پر بھی نشر کی گئی۔ مسلمانوں نے اس پر اظہار تعجب کیا کہ خطبہ فرانسیسی زبان میں دیا گیا ہے۔ عیسائی زائرین نے کہا کہ انہیں اس خطبے میں پہلی دفعہ علم ہوا کہ عید کیوں منائی جاتی ہے، ورنہ عموماً مسلمان اس موقع پر ناچ گانے کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں کے مدارس میں عیسائی پادری اتوار کو جا کر پڑھاتے اور عبادت کراتے، مگر مسلمان طلباء کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس پر آپ نے 1963 عیسوی کے شروع میں حکومت کی اجازت سے مسلم طلباء کی دینی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ آپ مقامی ٹیکنیکل کالج کے مسلم طلباء میں ہفتے میں کسی ایک دن لیکچر دیتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، نیز عربی کے اسباق بھی پڑھاتے تھے۔ الفضل 3 مئی 1963 عیسوی ابتدا میں زیر تبلیغ احباب کو مرکز کا مطبوعہ لٹریچر دیتے تھے، لیکن اس سال آپ نے مقامی طور پر 4 اشتہارات بھی طبع کرائے جو ہستی باری تعالیٰ، رمضان، عید الفطر اور جمع قرآن سے متعلق تھے۔ یہ اشتہارات 28 ستمبر 1963 عیسوی کو بکثرت تقسیم کیے گئے، جبکہ اندرون ملک سے لاکھوں افراد ابیجان میں آئے ہوئے تھے۔ الفضل 21 نومبر 1963 عیسوی صفحہ 3 بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 21 صفحہ 167۔ قریشی مقبول احمد صاحب کے آئیوری کوسٹ آتے ہی فرانسیسی زبان خاص توجہ سے سیکھنے کے محرکات میں علاوہ مجبوری کی ایک وہ اہم نصیحت و ہدایت تھی جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جامعۃ المبشرین میں ایک خصوصی تقریب منعقدہ 23 جنوری 1956 عیسوی کو مبلغین سے خطاب کے دوران فرمائی، جس میں قرآن مجید کے روسی اور فرانسیسی ترجمے تراجم جلد شائع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ الفضل 24 جنوری 1956 عیسوی بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 17 صفحہ 385۔ امریکہ میں تقرری۔ بطور مشنری آپ کو امریکہ بھیجا گیا تو آپ 6 ستمبر 1967 عیسوی کو نیو یارک پہنچے، جہاں احمدیہ مشن نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں جمیکا مشن میں کچھ قیام کیا، پھر آپ کو پٹسبرگ جا کر محترم عبدالرحمن صاحب بنگالی مشنری انچارج سے چارج لینے کو کہا گیا، جو 14 اکتوبر 1967 عیسوی کو پاکستان روانہ ہو گئے، اور قریشی صاحب کو ڈیٹن مشن ہاؤس ہیڈ کوارٹر بنانے کا حکم ہوا۔ اس لیے آپ ڈیٹن چلے گئے اور اس دوران محترم سید جواد علی صاحب واشنگٹن آ گئے۔ اس دور میں محدود وسائل ہونے کے باوجود مشنری ان جماعتوں کے صدور سے خط و کتابت اور فون سے روابط رکھتے، مرکز سے موصول ہونے والے احکامات و پیغامات ہر وقت پہنچاتے، وقتاً فوقتاً ان کو جماعتوں کی کارکردگی کی رپورٹ بھیجنے کی تاکید اور اصلاحی امور کی طرف توجہ دلائی جاتی۔ مرکز سے آنے والے لٹریچر مختلف جماعتوں میں مفت تقسیم کے علاوہ فروخت بھی کیا جاتا، جماعتوں کے دورے بھی کیے جاتے اور پمفلٹ کی تقسیم کے پروگرام واجبی چندہ جات کی ادائیگی کے لیے ممبرز کو متحرک و فعال کیا جاتا رہا، مگر پھر مرکز سے اجازت پر جون 1969 عیسوی سے اس
ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم سن رائز کے اجراء میں تعطل آ گیا، مگر پھر مرکز سے اجازت پر جون 1969 عیسوی سے اس کا اجراء ہوا اور جنوری 1970 تک 4 شمارے شائع ہوئے۔ جلسہ سالانہ امریکہ 1969 عیسوی مورخہ 30 اور 31 اگست ہفتہ اتوار ڈیٹن ریاست اوہایو میں منعقد ہوا۔ بفضل تعالیٰ اتنی تعداد میں احباب شامل ہوئے کہ کئی دوست کھڑے ہو کر کارروائی سنتے رہے۔ جلسے کے لیے جمعے سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ ہفتے کو جلسے کے آغاز کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا روح پرور پیغام سنایا گیا، جس میں ہمیں اپنے عملی نمونوں کو تبلیغ کا ذریعہ بنانے کی تاکید کی گئی کہ امن اسلام کی پیروی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کئی دوسری تقاریر ہوئیں جو احباب نے ازدیاد دین کا و علم کا باعث ہوئیں۔ اس موقع پر 2 احباب نے بیعت کی۔ الفضل 7 اکتوبر 1959 عیسوی۔ اہلیہ کی علالت اور فراغت۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ کی سخت علالت کی وجہ سے مرکز نے ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو واپس بلا لیا اور اس طرح تقریباً 1 سال ربوہ میں ہی علاج و معالجہ ہوتا رہا، مگر خاطر خواہ فاقہ نہ ہوا۔ آپ واپس آئے، پھر جلدی فراغت لے لی اور ایک عرصہ اہلیہ کی یہاں تیمارداری کرتے رہے، حالانکہ خود بھی نحیف و کمزور جسم والے ہو گئے تھے۔ آپ کی شخصیت کے چند پہلو۔ محترم قریشی صاحب ایک دراز قد، دبلے پتلے جسم والے، چاقو چوبند، سادہ منش، سادہ لو انسان تھے۔ عموماً شیروانی اور پہنتے، سر پر ہمیشہ کراکلی کی ٹوپی سجاتے، کبھی کبھار شیروانی کے ساتھ شلوار بھی پہنے نظر آتے۔ یوں تو وہ تیز رو تھے، مگر طبع و میلان میں تحمل تھا۔ تصنع اور ظاہرداری نام کو نہ تھی، خلافت کی فدائی اور تبلیغ و تدریس کے شیدائی، اور منصف بھی ایسے کہ نہ سب سے مغلوب۔ ہر ایک سے عزت و تکریم سے ملنا آپ کا شیوا تھا، وضاقتہ سے آپ کی شرافت جھلکتی، بات چیت سے آپ کی ظرافت ہویدا ہوتی، علمی مجالس میں آپ کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا اور بذلہ سخنی کے نمایاں پہلو ہوتے۔ رہن سہن میں سادگی تھی۔ وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ اخراجات کاٹ کر بھی نادار و مستحقین کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ طبیعت میں اتنی انکساری اور غیوری تھی کہ کسی سے اپنا کام لینا یا کہنا دو بر ہو جاتا، کسی کا احسان لینے سے ہمیشہ گریزاں رہے، بغیر بتائے کسی کے ہاں نہ جاتے۔ اگر بوجوہ کسی کے ہاں رات ٹھہرنا ہوتا تو حجاب محسوس کرتے کہ دوسروں کو تکلیف دی اور میزبان کو دعائیں دیتے رخصت ہوتے۔ اپنی تکلیف اور غم و غصے کو دبا جاتے، دوسروں کی مگر مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں اصلاح کے واسطے حق کی نشاندہی کر دیتے۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی منصفانہ تحمل مزاجی دیکھتے ہوئے اپنے دکھڑے لے آتے اور شرعی اور فقہی حل کے طالب ہوتے، اور کئی اپنی امانتیں، ضروری کاغذات وغیرہ آپ کے حوالے کر جاتے۔ آپ قرآن احمدیت کے جان نثار، صوم و صلات کے پابند، صابر و شاکر، دعا گو، شب زندہ دار بزرگ تھے۔ مالی قربانیوں اور تمام جماعتی پروگراموں میں حصہ لیتے رہے۔ ایک لمبے عرصے تک درس و تدریس کا سلسلہ اپنے داماد محترم عارف نسیم صاحب کے گھر جاری رکھا۔ بالآخر دل اور پھیپھڑوں کا عارضہ جان لیوا ثابت ہوا اور آپ 24 مئی 2007 عیسوی کو 85 سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوئے۔ مولانا داؤد حنیف صاحب مسٹری انچارج نے آپ کی نماز جنازہ مسجد بیت الرحمن میں پڑھائی، جس میں کثیر تعداد میں احباب شامل ہوئے۔ اس کے بعد مقبرہ السلام میں ان کی اہلیہ صاحبہ کے پہلو میں تدفین کے بعد آپ نے دعا کرائی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ کمرہ جہاں آپ نماز، قرآن و حدیث اور ملفوظات مسیح موعود علیہ السلام کا درس دیا کرتے کا صلاۃ سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی ان کی نیکیوں کو جاری و ساری رکھے۔ الفضل انٹرنیشنل 29 نومبر 2022 عیسوی بروز منگل، صفحہ نمبر 14